سرحان اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب اس کو آدیان شاہ آتا نظر آیا تو فوراً اس کو مل کر اپنے کیبن میں لے گیا۔ اور کیا ہو رہا ہے آج، کیسے یاد کیا تم نے؟ آدیان صوفے پہ بیٹھے ہوئے سرحان کو بولا، جس نے صبح ہی اس کو فوراً اپنے آفس آنے کا کہا تھا۔ کچھ نہیں یار، سوچو تم سے مل لوں، سرحان نے ہلکے پھلکے سے کہا۔ رہنے دے تو، مجھے سب پتہ ہے، ضرور کوئی کام ہے مجھ سے، آدیان نے سرحان پر تیکھی سی نظر ڈال کر بولا۔ ٹھیک کہا تم نے، کام ہی ہے مجھے تم سے، سرحان نے جلدی سے بات ختم کرنی چاہیے۔ اچھا کیا کام ہے؟ آدیان نے آرام سے پوچھا، تبھی ملازم کافی لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھی۔ جیسے ہی ملازم روم سے گیا، سرحان نے اپنی بات شروع کی۔ پہلے یہ بتا کہ نور بابی کیسے، اور تیرا بیٹا میرا شہزادہ کیسا ہے؟ سرحان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ تیری بابی ٹھیک ہے اور خوش ہے، اور تیرا شہزادہ دن بہ دن شیطان ہوتا جا رہا ہے، آدیان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اور اب تو ماشاءاللہ اس کا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، اس کی دعا پر تم آؤ گے تو پھر خود بھی دیکھ لینا داؤد کو، آدیان نے جلد سے کہا۔ سرحان نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا تو پھر بڑی پارٹی ہوگی داؤد کے لیے؟ ہاں دوں گا پارٹی، آدیان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر اپنے سسرال والوں کو بھی بلا لینا، سرحان نے آدیان کو دیکھے بغیر کہا۔ کیا؟ آدیان نے سنتے اپنا کافی کو اپنے منہ سے فوارے کی طرح باہر کر کے بولا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے شاہ، تو کیا بول رہا ہے؟ آدیان نے جلدی سے اپنے مگ کو ٹیبل پر پٹھا۔ سرحان اپنے مگ کو لے کر وال گلاسز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا کہا، جو کہا ہے وہ کرو، ان سب کو اس پارٹی میں ہونا چاہیے، سرحان نے اب آدیان کو گھور کر کہا۔ شاہ تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہاں لندن میں بھی برہان سے ملا، اس کے ساتھ کام کرنے کا بھی کہا، اور اب تو چاہتا ہے میں ان کو پاکستان میں بلاؤں؟ کیوں؟ آدیان شاہ کے سامنے آتے پوچھا۔ تجھے وقت کے ساتھ سب کچھ پتہ چلے گا، خاص خیال ہے برہان شاہ ضرور آئے، سرحان نے آدیان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شاہ اور یہ تو مجھے شاہ نہ بول، سرحان نے آدیان کو گھور کر کہا۔ کیوں؟ میں تو تجھے شاہ ہی بولوں گا، جو مرضی کر دوں، آدیان نے بھی بازید ہو کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے تو بول، پر سب کے سامنے نہیں، سرحان نے ہار مان کر کہا۔ اچھا کچھ کرتا ہوں میں، آدیان نے کچھ سوچ کر کہا۔ کچھ نہیں، جو کرنا ہے پکا کرنا ہے، سرحان نے دو ٹوک کہا۔ ارے یمان کہاں رہ گیا، ابھی تک نہیں آیا؟ عائشہ نے اپنی گھڑی پر ٹائم دے کر بڑبڑائی۔ عائشہ اور ارم کالج یونٹ سے باہر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آدیان اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے چلا گیا تھا۔ آیت اپنی اکیڈمی میں چلی گئی تھی اور اب ان کو مان لینے آنے والا تھا، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جس پر عائشہ کو تو غصہ آ رہا تھا۔ ارے عائشہ، میں تو تھک گئی ہوں، کھڑی ہو کر اب میں اندر جا رہی ہوں، جب مان آ جائے تو بلوا لینا مجھے، میں آ جاؤں گی۔ ارم نے اپنے کالج بیگ کو اپنے شانے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی ارم یونی کی طرف مڑی تھی جب مان اس کے قریب آ کر بولا۔ کچھ نہیں بھائی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی، عائشہ نے جلدی سے آگے آ کر کہا۔ ماں نے ایک نظر ارم پر ڈالا جو اپنی نظروں کو جھکا چکی تھی۔ چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ، ماں نے کہا اور ان کو لے کر چلا گیا، جبکہ نادیہ نے بہت غور سے مان کو دیکھا جو ارم کو دیکھ رہا تھا، اور اکیڈمی کے اندر چلی گئی۔ زر کب اپنے بھائی کا انتظار کر رہا تھا گھر پر سرحان تھا کہ گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ زر اپنے روم میں چلا جاتا ہے، تبھی سرحان گھر کے اندر داخل ہوا۔ ملازم جلدی سے پانی لے کر آیا، جس کو سرحان نے کہا میرے لیے کافی لے کر روم میں آؤ۔ جیسے ہی سرحان اوپر اپنے روم کی طرف گیا، بھائی آپ آگے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، زر نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے سرحان اس کو روک دیتا۔ اچھا تم نے میرا انتظار کیا، سرحان شاک سا بولا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ زر بھی جلدی سے گیا۔ بولو کیا بات کرنی ہے تم کو، سرحان نے اپنے کوٹ کو بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے آج یونی میں کیا ہوا؟ نہیں، مجھے کیسے پتہ ہوگا، یونی تم جاتے ہو، سرحان نے زر کی بات کاٹ کر کہا۔ ارے بھائی میں حور کی بات کر رہا ہوں، اس نے آج جو کیا میں کیا بتاؤں آپ کو۔
مجھے تم صرف کام کی بات بتاؤ اور کچھ نے سہان نے اظہار کی بات کاٹ کر کہا۔ اظہار نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتاتی، مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکی شاہوں سے نفرت کرتی ہے؟ پر کیوں؟ سہان زر کی پوری بات سن کر بڑبڑایا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا، وہ اب آپ خود پتہ کر لے۔ زر اپنی بھائی کی بات پر بولا۔ بھائی جلدی سے آپ فریش ہو کر آ جائے، میں کھانے پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوکے، زر کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ شاہ کو شاہوں سے نفرت ہے، واقعہ بات ہے، شاہ ہو کر شاہ سے نفرت۔ سرحان کچھ سوچ کر بڑبڑایا۔ یہ کوئی رکشہ رک کیوں نہیں رہا؟ نمرین کب سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی، پر کوئی رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بڑی زور سے ٹکرائی۔ سوری نمرین نے جلدی سے کہا، کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ نعمان سلیم نے جلدی سے کہا، جبکہ نمرین اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے۔ جس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ 6 فٹ کا یہ لڑکا اس کو کافی ڈیشنگ لگا۔ جیسے ہی نعمان کی بات ہے، نمرین جلدی سے وہاں سے جانے لگی تو نعمان جلدی سے آگے ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ نہیں آپ کا شکریہ، نمرین نے گھبرا کر کہا۔ پھر وہاں سے چلے گئے۔ نعمان نے دور تک اس کو جاتے دیکھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں ایسے کیوں کر رہا تھا جیسے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا نہ ہو؟ نعمان اپنے آپ سے بڑبڑایا۔ آصف، مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے وغیرہ۔ نعمان نے اپنے سیکرٹری سے کہا جو اس کے ساتھ ہی تھا۔ اوکے سر، مل جائے گی، آصف نے جلدی سے کہا۔ امان صاحبال آ گیا تھا اور شہریار کے گھر پر تھا۔ اس نے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ آج شام کو ہی ندا کی مہندی کا فنکشن تھا جو ایک حال میں ہونا تھا۔ آیت اور ایمان یہ 3 دن کے لیے ہاسٹل سے گھر پر آئی تھی۔ شادی کے لیے شہریار صبح سے ہی سارے کام کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ندا کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے جو کرنا تھا وہ شہریار کو ہی کرنا تھا۔ شہریار کے ساتھ حسن اور اسد نے بھی کام کیا تھا، آخر ان کی دوست کی شادی تھی۔ شہریار نے اسی دوران عماد کی بھی ان سے ملاقات کروا دی تھی، اور عماد کو شہریار کے دوست سے مل کر اچھا لگا۔ آشی، میری جوتی کہاں ہے یار؟ سیمی نے اپنا دوپٹہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب اس وقت ندا کے گھر پر موجود تھے کیونکہ ان سب نے یہاں سے ساتھ ہی جانا تھا حال کے لیے۔ مجھے کیا پتا، تمہاری شوز ہے، تم کو ہی پتا ہوگا۔ آشی نے اپنی فراق کو آگے سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ارے اب پیچھے بھی ہو جا۔ آمنہ نے آشی کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر کہا، کیوں تم نے کیا میک اپ کرنا ہے؟ ابھی یہی کافی ہے، ہم کو ڈرانے کے لیے اور کرو گے نہ تو شادی میں آنے والے مہمان کو بکا دو گی۔ آشی نے دب کر کہا۔ آشی اب بس بھی کرو یار، کبھی تو ٹھیک سے بات کر لیا کرو، ایمان نے دروازے سے آتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، آشی نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے آمنہ اس کا منہ توڑ دیتی، آمنہ سن کر چپ ہو جاتی ہے۔ لو بھائی، ہماری دلہن تیار ہے۔ آیت ندا کو اپنے ساتھ لاتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، سب نے ایک ساتھ بولا۔ چلو تم لوگ ندا کو لے کر چلو، میں نقاب کر لوں۔ آیت نے اپنا عبایا پہنتے ہوئے کہا۔ شہریار گاڑی میں انتظار کر ہے، دوسری گاڑی میں اسد ہے، جلدی جاؤ۔ آیت نے ان سب کو کھڑا دے کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے تو کپڑے بھی نہیں پہنے۔ سمی نے اس کو دیکھا، بولا، ارے میں وہاں پہن لوں گی، تم لوگ چلو، میں آ رہی ہوں۔ آیت نے جلدی سے کہا۔ وہ سب حال میں برائڈل روم میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی آیت کپڑے تبدیل کر کے آئی، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ واہ آیت، ماشاءاللہ، تم تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، آشی نے جلدی سے کہا۔ سب نے ایک جیسی فراق پہنی تھی، پیلے رنگ کی فراق اور اوپر ہرے رنگ سے کام کیا ہوا تھا۔ پر آیت کی فراق بھی پیلی تھی، پر اس کے اوپر گولڈن سے کام کیا ہوا تھا۔ سب بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ یار بالو کا کیا کرنا؟ آشی نے اپنے کمر سے اوپر آتے بالو کو دیکھتے پوچھا۔ ایسے ہی چھوڑ دو، سیمی نے جلدی سے حل بتایا۔ آیت تم کیا کرو گی؟ آشی نے مسکان کو اپنے بالوں کو باندھتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، کیچر لگا کر حجاب کروں گی، آیت نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ مسکان، تمہارے بال کچھ زیادہ ہی بڑے نہیں ہوگے؟ سارے نے اس کے پاؤں تک آتے بال دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، 3 سال ہو گئے کاٹے نہیں ہیں اس لیے، لیکن اب جاؤں گی پارلر، آیت نے حجاب کرتے ہوئے کہا۔
ارے بیٹا ندا کو باہر لے کر آؤ، لڑکے والے آگے ہیں۔ ندا کی امی نے آئے سے کہا۔ جی آنٹی ہم آ ہی رہے تھے۔ ایمان نے جلدی سے کہا چلو گرلز۔ سارا نے ندا کو پکڑتے ہی سب کو کہا اور وہ ندا کو لے کر ہال میں داخل۔ سب کی نظر ان پر تھی۔ ندا کو انہوں نے اسٹیج پر بٹھا دیا اور پاس ہی خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اسد یہ ایان کہاں ہے؟ ابھی تک آیا نہیں؟ شہریار نے گھڑی پر ٹائم دے کر پوچھا۔ میری بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، کہہ رہا تھا کہ راستے میں ہے۔ اسد نے اپنے فون کو پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ہر طرف رنگ ہی رنگ ہے۔ حسن نے حال میں آدھے اپنے آس پاس اتنی لڑکیاں دیکھتے کہا۔ ان سب نے بھی وائٹ قمیض شلوار پہنی تھی اور گلے میں پیلے دوپٹے ڈالے تھے، جس سے یہ سب کافی اچھے لگ رہے تھے۔ ہاں اگر غلطی سے بھی تم نے کسی لڑکی کی طرف دیکھ لیا نا تو تم کو حال سے باہر پھینک دیں گے۔ ندا کے گھر والے ایان نے آتے ہی حسن کو عقل دینا چاہی۔ اسد اور شہریار ایان سے مل کر اب حسن پر ہنس رہے تھے۔ جب عماد ان کے پاس آئے، کس بار بار اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہو تم لوگ؟ عماد نے آتے سوال کیا۔ کچھ نہیں عماد، اس سے ملو، یہ ہے میرا دوست ایان۔ شہریار نے اپنی ہنسی کو روک کر ایان اور عماد کا تعارف کروایا۔ چلو اندر چلے یا باہر ہی رہنا ہے؟ اسد نے سب کو آرام سے کھڑے دیکھا پوچھا۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ آیت لوگ کہاں ہیں؟ ایان نے جلدی سے آیت کا پوچھا۔ کیوں اب تم کو اس سے کیا کام؟ شہریار نے اپنا سوال کیا ایان سے۔ یار ایمان اور آیت کا یہ سامان لے کر آیا ہوں، ان کو دے دو، ایان نے وجہ بیان کی۔ وہ اندر ہی ہوں گی، اسد نے کہا اور سب اندر چلے گئے۔ سب اسٹیج پر ہی موجود تھی تو وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ ارے کسی نے ہماری کلاس کی لڑکیاں دیکھی ہیں یا نہیں؟ حسن نے آتے اپنی نظروں کو پورے حال پر ڈال کر ندا سے بولا، جبکہ ایان ان سب کو اس کی بات پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اب ہم نے اتنا بھی میک اپ نہیں کیا کہ تم ایسے بات کرو، سارا نے منہ بنا کر کہا۔ ارے میں نے تم لوگوں سے تو نہیں کہا، حسن نے جلدی سے کہا۔ بس کر دو، عارشی نے تپا کر کہا، جبکہ شہریار نے بہت غور سے اس پل عارشی کو دیکھا تھا، پر جیسے ہی عارشی نے دیکھا، شہریار نے اپنی نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر لیا۔ ارے میری پیاری بہنوں، تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، ایان نے دل سے سب کی تعریف کی۔ اس پر سب خوش ہو گئے۔ عماد بھی ان سب کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ ایکسکیوز می، عماد ان سے بول کر حال کے روم کی طرف آ گیا۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ عماد نے فون اٹھاتے برہان سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے بہت بزی ہو اپنے کزن کے ساتھ، برہان نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے کہا۔ ایسی بات تو نہیں ہے میرے بھائی، پر ہاں سب بہت ہی خوش ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور شہریار کے دوست بھی، عماد نے خوش ہو کر کہا۔ چلو اچھا لگا تم خوش ہو، برہان نے دل سے کہا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ عماد نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آفس کا کام، اور کیا، کل یونی گیا تھا، وائس کے ساتھ اپنے نوٹس بنائے میں نے اور بس آ گیا۔ برہان نے میٹنگ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میکس لوگ آئے تھے کیا؟ عماد نے دریافت کرنا چاہا۔ آئے تھے وہ بھی، پر پھر وہ سب کلب چلے گئے، مجھے آفس میں کام تھا تو گیا نہیں ان کے ساتھ۔ اچھا عماد، بعد میں بات کرتا ہوں، اچھے سے انجوائے کرنا، برہان نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ جیسے ہی فون بند ہوا، عماد جانے کے لیے مڑا، پر روم میں آواز سن کر رک گیا، اور جیسے ہی کھڑکی سے دیکھا تو ایک لڑکی جائے نماز پر نماز پڑھ رہی تھی، جس نے ابھی اپنے ہاتھ اوپر کیے دعا کے لیے۔ عماد اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ شادی میں نماز، کیا بات ہے، اس کا مطلب برہان ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں بھی اچھی لڑکیاں ہیں۔ وہ ابھی بھی ایمان کو دیکھے جا رہا تھا، جو اب قرآن پاک سے کچھ پڑھ رہی تھی، پر یہ ہے کون؟ عماد اپنے ہی منہ میں بڑبڑایا۔ او مسٹر۔ جیسے ہی عماد مڑا، آیت کھا جانے والی نظروں سے گھوری تھی۔ عماد کو کیا دیکھے جا رہے تھے؟ روم میں آیت نے جلدی سے سوال داغا۔ وہ میں کیا، ہم کوئی تمیز نام کی چیز ہے آپ میں کہ نہیں؟ شکل سے تو اچھے لگتے ہو، پر حرکت سڑک چاپ لڑکوں والی، آیت نے غصے سے تبا کر کہا۔ دیکھیا مجھے کیا دکھے ہم؟ اس سے پہلے عماد اپنی بات بولتا، آیت زور سے بولی۔ کیا ہوا آیت؟ شہریار جلدی سے ان کے پاس آیا، جو مٹھائی لینے آیا تھا، آیت کو غصے میں دیکھ کر پوچھا۔ یہ بدتمیز اندر روم میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا، آیت نے غصے سے سپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ عماد ابھی بھی حیران ہو کر آیت پھر شہریار کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا عماد، تم اندر کیا دیکھ رہے تھے؟
شہریار نے آرام سے پوچھا، کچھ نہیں بھائی، وہ میں فون سننے آیا تھا، پر وہ اندر ایک لڑکی نماز پڑھی تھی، میں بس وہی دیکھ رہا تھا جب یہ آ گئی۔ عماد نے اپنی صفائی دی، مطلب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ آیت نے ایک اور سوال داغا۔ اس سے پہلے بات بڑھتی شہریار جلدی سے آیت کو بولا، آیت یہ کوئی اور لڑکا نہیں، یہ میرا کزن ہے، وہی جس کا بتایا تھا میں نے کہ لندن سے آ رہا ہے۔ تبھی ایمان بھی روم سے باہر آ گئی۔ آیت شہریار کی بات پر کچھ نرم ہوئی پر بولی، کچھ نہیں، سوری عماد، یہ ہے میری جونی کی دوست آیت اینڈ ایمان۔ شہریار نے خوشی سے عماد کو ان کے بارے میں بتایا۔ آپ سے مل کر خوشی، عماد نے آیت کو دیکھ کر کہا۔ آیت آرام سے ایمان کو لے کر حال میں لے گئی۔ عماد برا نہ ماننا، وہ دل کی بہت اچھی ہے، پر اجنبی لوگوں سے جلدی بات نہیں کرتی۔ دونوں ہی شہریار نے بہت آرام سے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگا یہ جان کر، عماد نے خوش ہو کر کہا، اور وہ حال میں چلے گئے جہاں مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ آیت ایمان بھی ندا کے پاس چلے گئی، وہ سب اپنے اپنے فون میں پکس اور ویڈیو بنانے لگے۔ حسن نے بہت آرام سے نمی کی پک لی، جو شہریار نے بہت غور سے دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسن سیمی کو پسند کرتا ہے، پر ابھی بول نہیں پایا۔ عماد نے پورے فنکشن میں ایمان کو ہی دیکھا، کیا یار یہ کیسی مہندی ہے، نہ کسی نے ڈانس کیا اور نہ ہی کچھ خاص مزہ آیا۔ عاشی نے منہ بنا کر اسے کہا، کیونکہ عاشی کی زبان شہریار کے سامنے چلتی ہی نہیں تھی، اور وہ اس سے 6 سال سے محبت جو کرتی آ رہی تھی، اس دن سے جب یہ لوگ فرسٹ ایئر میں تھے تب سے، اور یہ بات آیت کو پتہ تھی کیونکہ عاشی نے صرف آیت کو ہی بتائی، پر یہ بھی تھا کہ سب کے سامنے بھی بہت ہی کم عاشی شہریار سے بات کر پاتی تھی۔ شہریار کے سامنے عائشہ کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی، ہمیشہ کچھ خراب ہی کرتی تھی، جس سے شہریار کو اس پر غصہ ہی آتا اور کچھ نہیں۔ چلو ایک کمپٹیشن ہو جائے، اسد نے خوش ہو کر کہا، کیسا؟ سارا نے بھی خوش ہو کر پوچھا۔ ڈانس کا، ایک طرف تم لڑکیاں اور ایک طرف ہم لڑکے، حسن نے پرجوشی سے کہا۔ جو جیتا ہارنے والے کو اس ٹیم کی بات مانی ہوگی جو وہ کہیں گے۔ حسن نے سب کو اپنی نظر میں رکھ کر کہا، ٹھیک ہے، آج ایک ایک ہاتھ ہو ہی جائے۔ عاصی نے اپنے بورے بال چانوں سے جکڑ کر کہا۔ سب ڈانس فلور پر چلی جاتی ہیں اور اکثر لوگ بھی۔ سب سے پہلے لڑکیوں نے ڈانس کرنے کا کہا، بس ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے لڑکیاں۔ عاصی، سمی، امنہ اور سارا، ان چاروں نے اپنا پسند کا گانا لگا کر ڈانس شروع کیا۔ بول چوڑیاں، بول کنگنا، ہائے میں ہوگی تیری ساجنا۔ عاصی نے سب سے پہلے آگے آ کر ڈانس کرتے ہوئے کہا، تیرے بھی جی نہیں لگدا میں تے مر گئی ہاں۔ سیمی نے عاصی کے پیچھے ہوتے ہوئے آگے آ کر کہا، لے جا لے جا۔ سارا اور آمنہ ایک ساتھ آتے کہا، اور چاروں نے ایک ساتھ ہو کر ڈانس کرتے کہا، جس پر پورے حال میں شور ہی شور تھا، جبکہ حسن سیمی کو ہی تاک رہا تھا، اسد سارا کو دیکھ رہا تھا، آج پہلی بار جو اس کو بہت ہی الگ الگ لگ رہی تھی۔ عماد سب کو خاموشی سے ایمان کو ہنستا دیکھ رہا تھا، ہائے ہائے میں مر جاواں تیرے بن، اب تو میری راتیں کرتی ہیں تارے گن گن۔ عاصی نے ایک ادا سے شہریار کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ سب عائشہ کو ہی دیکھ رہے تھے جو سب سے زیادہ اچھا ڈانس کر رہی تھی، جبکہ شہریار کو عاصی پر پیار تو آ رہا تھا پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، پر جیسے ہی سب کو وہ دیکھ رہا تھا تو عاصی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ڈانس کیوں کرے۔ جیسے آیت اندر آئی، وہ سامنے اسٹیج پر سب کو ڈانس کرتا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، ساتھ ہی پرچار میں کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا آیت کو اس وقت۔ آیت کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے وہی جگہ ہو اور 4 چیزیں رقص کر رہی ہوں۔ آیت یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے، اگر یاد ہے تو بس یہ کہ وہ ایک گندی جگہ پر موجود ہے۔ آیت سانس نہیں لے پا رہی تھی، روح ایسا سہانا تیرا جیسے چاند ہو دیوانہ تیرا۔ تبھی اسد جلدی سے اسٹیج پر جا کر عاشی اور سمی کے درمیان میں ہو کر ساتھ ڈانس کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہاں پر موجود شہریار کے کچھ کزن نے ان پر پیسے پھینکے، جس پر آیت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ وہ اپنے ہی آپ سے بڑبڑائی جا رہی تھی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے رونے لگی۔ روتے روتے آیت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، جس پر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔
اور وہیں گر جاتی ہے، جس کو سامنے عارشی ڈانس کرتے دیکھ لیتی ہے اور فوراً بولی آیت تب سب نے جلدی سے آیت کی طرف دیکھا اور فوراً اس کے پاس گئے۔ ایان نے جلدی سے آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر روم کی طرف گیا۔ کیا ہوا آیت کو؟ ایمان نے جلدی سے آیت کے پاس جاتے پوچھا۔ لگتا ہے شور کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، شہریار نے جلدی سے سب کو کہا، کیونکہ سب حال سے روم میں آ گئے تھے۔ جی سب ٹھیک ہے آنٹی، آپ لوگ باہر جائیے، ہم آ رہے ہیں، ایمان نے جلدی سے کہا۔ تو سب روم سے چلے گئے، جبکہ وہ سب دوست وہاں پر موجود تھے۔ اماد بھی تامی سارا پانی لے کر آیان کے پاس آئی تو آیت پر پانی ڈالا۔ آیت ایک دم گھبرا کر اٹھ گئی اور سب کو غور سے دیکھنے لگی، جس پر ایان جلدی سے بولا، آیت ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا تم جو بے ہوش ہوگی؟ کچھ نہیں، وہ شور بہت تھا بس، اسی لیے آیت نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اب گھر جانا ہے بھائی، گھر چلے۔ آیت نے اپنا بیگ لیتے ہوئے کہا، ہاں چلو۔ ایان نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا، ارے کہاں تم لوگ؟ نہیں جا رہی؟ نیتا نے جلدی سے بولا، ہم آج رات سب ایک ساتھ ہی رہنے والی تھی، یاد نہیں؟ سارا نے آیت کو یاد کروایا جو ان کے درمیان بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے چلو پھر اب تمہارے گھر چلتے ہیں، آیت نے نقاب کرتے ہوئے کہا۔ چلو ایسے مہندی کا فنکشن ہے تم، اور سب نیدا کے گھر پر چلے گئے۔ ایسا لوگ بھی شہریہ کے ساتھ چلے گئے۔ ہر صبح بھی ان سب نے کام کرنا تھا، تو لڑکے سب اوپر اور لڑکیاں سب نیدا کے روم میں۔ ایسے ہی سب کی رات بہت اچھی گزری۔ کیا بات ہے آج تمہاری صبح جلدی کیسے ہو گئی؟ حسن نے آمنہ کو دیکھ کر کہا، جب بھی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ شہریار سب لوگ ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہے تھے جب ایان نے کہا آیت لوگوں کو دیکھ لے تو سب ساتھ ہی نیدا کے روم کی طرف آئے، پر باہر آمنہ نظر تو حسن نے اپنی بہن سے پوچھنا مناسب سمجھا، بھائی آرام سے، میں گھر پر بھی اٹھ جاتی ہوں، آمنہ نے برا مناتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سب مزے سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ اماد آس پاس دیکھ رہا تھا۔ آمنہ یہ قرآن پاک آیت کو دے آؤ، اوپر ہے، عارشی نے روم سے آتے ہوئے کہا۔ اوپر کیا کریے؟ شہریار نے جلدی سے پوچھا۔ وہ نیدا سو گئی ہے روم میں، تو اس لیے عارشی نے ڈر کر جواب دیا، کیونکہ وہ رات والی بات نہیں بولی تھی۔ جب وہ روم سے باہر آئی تو کیسے شہریار نے اس کو ڈانٹا تھا کہ اگر آج کے بعد تم نے ڈانس کیا نا تو دیکھ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کو کیا ہوا، پر وہ اس سے ڈر ضرور گئی تھی۔ اچھا دو، آمنہ نے اس کو خاموش دے کر کہا۔ ایمان آیا نے جلدی سے ایمان کو آواز دی جو اوپر جا رہی تھی، جی بھائی آیت اب کیسے؟ آیا نے فکر سے پوچھا۔ بھائی اب ٹھیک ہے، پر آج رات کو ہم آپ کے ساتھ ہی گھر جائیں گی، ایمان نے ہنس کر بتایا۔ ٹھیک ہے، آیا نے خوش ہو کر ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا کہ ایمان کو آیت کے گھر والے سب ایسے ہی پیار کرتے تھے تو وہ بھی ان سب کو اپنا ہی مانتی تھی۔ ہاں ایمان، آج یہ تم دونوں کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گا، رات بھی تم لوگوں کی وجہ سے ہی رکا تھا، ورنہ اس نے کہا ہاتھ آنا تھا، حسن نے جلدی سے بتایا۔ ایمان اس سے پہلے جواب دیتے سامنے آماد کو اپنے آپ کو اتنے غور سے دیکھنے پر گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چلو ناشتہ کر لے اب، شہریار نے سب کو دیکھ کر کہا، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایان نہیں آ رہا؟ حسن نے اپنا فون اپنی کوٹ کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ حسن نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو کام آ گیا کوئی تو؟ اس نے کہا فنکشن کے ختم ہونے کے بعد آیت اور ایمان کو گھر پر چھوڑ دو۔ حسن نے شہریار کی طرف دیکھ کر اپنے شانے اچکائے۔